سالار اردو ڈیجیٹل کی خصوصی پیشکش منظرنامہ میں سبھی ناظرین کا خیر مقدم۔ آج کی اہم خبروں میں سب سے پہلے بھارت اور فرانس 26 رافال مرین فائٹر جیٹس کے معاہدے کی قیمت اور دیگر تفصیلات کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بات چیت 30 مئی کو ہونی تھی، لیکن لوک سبھا انتخابات کے باعث اسے جون کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا۔ فرینچ ڈیلیگیشن ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آرمامنٹ کے حکام بات چیت کے لیے نئی دہلی میں موجود ہیں۔ بھارت کی نمائندگی وزارت دفاع کی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ایکویزیشن اور دیگر فوجی افسران کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کی مالیت 50,000 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ اس سے بھارت کے رافال جیٹس کی تعداد 62 ہو جائے گی، جن میں نئے جیٹ INS وکرمادتیہ اور INS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر سے چلائے جائیں گے۔ ان کا بنیادی ہوائی اڈہ وشاکھاپٹنم، آندھرا پردیش کے INS دیگا میں ہوگا۔ فرانس نے گزشتہ دسمبر میں بھارتی نیوی کے ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے 26 رافال مرین جیٹس کی خریداری کے ٹینڈر کا جواب دیا تھا۔ G7 سمٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے انتخابات کی شفافیت کی تعریف کی اور کہا کہ انہیں تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد عالمی رہنماؤں کے درمیان موجود ہونے پر خوشی ہے۔ انہوں نے بھارت کی شفافیت اور جمہوری عمل کو سراہا۔ مختلف عالمی مسائل جیسے مصنوعی ذہانت اور توانائی پر بات کی۔ مودی نے کہا، یہ موقع عالمی رہنماؤں کے ساتھ مل کر اہم مسائل پر بات کرنے کا ہے۔ جنگل سفاری کی جعلی آن لائن بکنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر محکمہ جنگلات نے سیاحوں کو دھوکہ دہی سے خبردار کیا۔ سیاحوں کو خاص طور پر ناگرہولے نیشنل پارک کا حصہ کاکاناکوٹے سفاری ناناچی اور ویرنہوسلی سفاری سینٹر کے دورے کے دوران محتاط رہنے کی تاکید کی گئی۔ جعلی ویب سائٹ سیاحوں سے پیسے لے کر ٹکٹ نہیں بیچتی، جس سے سیاح دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب سینکڑوں سیاحوں نے ناناچی سفاری سینٹر پر شکایتیں کی۔ جنوری 2024 میں ہنسور سب ڈویژن کے ڈپٹی کنزرویٹر آف فارسٹ ہرش کمار نے کوڈگو ضلع کے سپرنٹینڈنٹ پولیس کو شکایت درج کروائی۔ جعلی ویب سائٹ کچھ وقت کے لیے غائب ہو گئی تھی، لیکن اب دوبارہ سامنے آ گئی ہیں۔ سیاحوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ صرف محکمہ جنگلات کی آفیشیل ویب سائٹ سے بکنگ کریں یا سفاری سینٹر پر براہ راست ٹکٹ خریدیں۔ سیاحوں کو آن لائن بکنگ کرنے سے پہلے ویب سائٹ کی تصدیق کرنے کی تاکید کی گئی۔ تمل ناڈو کے ضلع تیروپتور میں ایک چیتا اسکول میں گھس آیا تھا۔ اس واقعے نے علاقے میں کافی خوف پھیلا دیا۔ محکمہ جنگلات کے آفیسرز نے دیگر عملے کے ساتھ مل کر چیتے کو بے ہوش کر کے پکڑ لیا۔ یہ واقعہ 8 گھنٹے تک چلا۔ طلباء اور سٹاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ چیتے کو ایک محفوظ مقام پر لے جایا گیا ہے، جہاں اس کی نگرانی کی جائے گی اور پھر جنگل میں واپس چھوڑ دیا جائے گا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگلی حیات کے حکام کی تیز اور مربوط کارروائی کتنی اہم ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ نے رائٹر اروندھتی رائے اور سابق کشمیری پروفیسر شیخ شوکت حسین کے خلاف ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ UAPA کے تحت مقدمے میں مجازت دی ہے۔ یہ فیصلہ ایک FIR 2010 میں رجسٹر ہونے والی شکایت پر بنایا گیا تھا، جس کا موقع سوشل ایکٹیوسٹ سشیل پنڈت کی طرف سے ایک کانفرنس میں بھڑکانے والے خطابوں کے بارے میں تھا۔ کانفرنس آزادی یہی راستے کے نام سے منعقد ہوئی تھی، جس میں کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کے موضوع پر گفتگو کی گئی تھی۔ رائے اور حسین کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے نئی دہلی کے LTG آڈیٹوریم میں اس طرح کے بھڑکانے والے خطاب دیے۔ یہ فیصلہ اسے قبل اجازت کے بعد آیا ہے کہ انہیں مختلف قسم کے انڈین پینل کوڈ کے مختلف سیکشنز کے تحت مقدمے میں مجازت دی گئی۔ رائے یا حسین کی طرف سے اس ترقی پر کوئی فوری تبصرہ نہیں آیا ہے۔ گزشتہ اتوار 4 جون کو تقریباً 200 ملیشورم کے رہائشیوں نے سائیکل ڈے منایا اور اپنے محلے میں مختلف سرگرمیوں اور سائیکل سواریوں کا لطف اٹھایا۔ سائیکل ڈے کا آغاز 2013 میں ہوا تھا۔
تاکہ مقامی علاقوں میں مختصر سفر کے لیے سائیکلنگ کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ تب سے 68 محلوں میں 570 سائیکل ڈے منعقد ہو چکے ہیں، جو کہ ڈائریکٹوریٹ آف اربن لینڈ ٹرانسپورٹ کی حمایت سے ہوئے ہیں۔ ان کوششوں کے بعد بنگلورو میں صرف 6 کلومیٹر سائیکل لینز ہیں، جبکہ 2035 تک 600 کلومیٹر کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ رہائشی مزید بنیادی ڈھانچے اور سائیکل سواروں کے لیے محفوظ سڑکوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کمیونٹی یونٹس مثبت قدم ہیں، لیکن شہر میں سائیکلنگ کو ایک مرکزی نقل و حمل کے طریقے کے طور پر اپنانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ منظرنامہ کی پیشکش آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی اہم خبروں کے لیے ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کریں۔